الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پاکستان کے طول و عرض میں جانبین میں طرفین بسنے والے جملہ میرے اہلِ وطن آپ سب کو محبت کے ساتھ عارف طیبی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام الف سے اجالا آگہی کا سفر، اور آپ جانتے ہیں ہم ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ آپ جان سکیں قرآن کیا کہتا ہے، مصطفیٰ کا پاک فرمان ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ اور ایک بہت ساری شخصیات ہمارے پاس ایسی بھی تشریف لاتی ہیں جو اپنے کام میں یہ دطولہ رکھتی ہیں اور ہم ان سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ آج کی شخصیت بھی بہت اپنے مسلک کی جاندار آواز ہے اور بڑے مسجع چہرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ میں بعض اوقات دیکھتا ہوں کہ سخت جملے جو ہے بڑے پیار سے مسکراتے مسکراتے کہے جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے جان علامہ خضر الاسلام صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم قبلہ السلام کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ، آپ کی محبت سر۔ قبلہ آغاز کرتے ہیں آپ سے کہ ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی مقبولیت تیزی سے، آپ کا گراف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ جو ہے وہ آپ ایسے موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں کہ جس سے مقبولیت حاصل ہو، یا کوئی اور معاملہ ہے؟ کیا کہیں گے؟ پہلے تو بہت شکریہ عارف بھائی آپ کا مدعو کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مقبولیت میں بھی اضافہ کرے، آپ بھی ترقی کا سفر طے کریں۔ دیکھیں، مافِ ضمیر بیان کرنے کا ایک بہت اچھا پلیٹ فارم اب ساری دنیا کو ہی ملا ہے، اور وہ ہے سوشل میڈیا۔ پہلے بہت ساری باتیں ہوتی تھیں جو آپ کہنا چاہتے تھے، لیکن آپ یہ سوچتے رہ جاتے تھے کہ میں یہ کہنا تو چاہ رہا ہوں لیکن کہاں کہوں اور کس کو کہوں، اور اگر آپ کہتے بھی تھے تو وہ چند لوگوں میں بات رہ جاتی تھی، تو آپ اپنا مافِ ضمیر کھل کے بیان نہیں کر سکتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو جہاں سوشل میڈیا کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں، نو ڈاؤٹ کہ اس کا ہمیں کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا، نقصان زیادہ ہوا ہے، فائدہ کم ہے، لیکن بہر صورت ہمارے جیسے لوگوں کو اپنا مافِ ضمیر بیان کرنے کے لیے تو ایک پلیٹ فارم ہاتھ آیا ہے۔ اب یہ کہ ہم اپنی بات کھل کے بیان کرتے ہیں، جو ہمارے ذہن و ضمیر میں ہوتا ہے ہم اس کو آواز بناتے ہیں، اور وہ ہمارے لبوں تک آواز بن کے آتی ہے اور پھر وہ عوام میں جاتی ہے۔ اب اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات تو دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اس قدر حقیقت پہ مبنی ہوتا ہے کہ اس حقیقت کی وجہ سے وہ آپ کی تشہیر کا سبب بن جاتا ہے، یا آپ کے معروف ہونے کا سبب بن جاتا ہے، کیونکہ وہ ہوئی آواز کئی لوگوں کی ہوتی ہے، لیکن سوشل میڈیا ہونے کے باوجود وہ اس پلیٹ فارم کو یوز نہیں کر پاتے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے نزدیک تو حق ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ غیر کے نزدیک بھی حق ہو۔ درست بات۔ تو ایسی کنڈیشن میں وہ بات آپ کی فگر میں اچھی جا رہی ہوتی ہے، لیکن غیر کے فگر میں وہ اچھی نہیں جا رہی ہوتی، وہ اس کو نیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے لے رہا ہوتا ہے۔ لیکن بہر صورت ایسی کنڈیشن میں بھی وہ آپ کی بات اوپر جاتی ہے۔ اب ایک بات ہے جو مثبت پہلو میں جا رہی ہے، ایک بات ہے جو منفی پہلو میں جا رہی ہے، لیکن جو آپ نے سوال کیا کہ گراف اوپر جا رہا ہے، دیکھیں چاہے مثبت ہو چاہے منفی ہو، سوشل میڈیا پر تو پھر آپ اوپر جا ہی رہے ہوتے ہیں نا، لیکن جو منفی اس میں جا رہا ہو، اگر تو واقعتاً وہ ایسا ہے کہ واقعتاً منفی تھا، دیکھیں جو جس کو آپ مثبت سمجھ رہے ہیں ضروری نہیں ہے وہ بھی سب کی نظر میں مثبت ہو، کئی لوگوں کی نظر میں وہ بھی منفی ہوتا ہے، بالکل ٹھیک۔ لیکن جو ایسا منفی ہے کہ مطلب قرآن و سنت کے خلاف ہے اور آپ اس کو حق سمجھ رہے ہو، تو یہ غلط ہے۔ ایسی تشہیر سے اللہ بچائے، ایسی شہرت سے اللہ بچائے۔ یہ شہرت بھی نا بہت بری چیز ہے، اس شہرت نے کئی لوگوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ ایسی شہرت نہیں ہونی چاہیے، شہرت وہ ہو جو آپ کی حق کی پہچان رکھتی ہو۔ تو اس وجہ سے آپ کے سوال کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا مافِ ضمیر بیان کرنا چاہتے تھے، پلیٹ فارم نہیں تھا، اب ملا ہے، تو اس لیے ہم اب جب بیان کرتے ہیں تو وہ تعریف اور تنقید دونوں حصوں میں ہمیں اس کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، شہرت سے یاد آیا کہ آپ نے ڈاکٹر احمد لیاقت حسین صاحب کے ساتھ بہت سارے پروگرامز کی، ٹرانسمیشنز کی ہیں، جی، تو آپ ان کی شخصیت کا جو ہے نا کون سا پہلو ہے جو آپ کو یاد آتا ہے ابھی کہ نہیں یہ احمد لیاقت صاحب کے علاوہ آج تک کسی اور بندے میں نظر نہیں آیا؟ عارف بھائی دیکھیں، ہر بندے میں نا خوبیاں اور خامیاں جو ہے نا وہ ہوتی ہیں، لوگ خوبیوں اور خامیوں کا عوام جو ہے وہ ایک مجسمہ ہوتی ہے، ایسے لوگ کائنات میں کم گزرے ہیں کہ جن میں خوبیاں ہی خوبیاں ہوں، اور وہ ہستیاں ان کے کیا ہی کہنے، حضرات صحابہ، اولیاء، ذات اقدس نبی پاک، ان کا تو سمجھیں کہ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ عام عوام میں بہت کم لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جن میں خوبیاں ہوں خامیاں نہ ہوں۔ عامر لیاقت صاحب مرحوم جو تھے ان میں لازمی بات ہے خوبیاں بھی تھیں خامیاں بھی تھیں،
لیکن میت کے بارے میں حکم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ اس کی خوبیوں کا ہی ذکر کیا جائے. تو ان میں جو خوبیاں تھیں نا، ان خوبیوں میں ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ جس کی آج ہم کمی دیکھتے ہیں، ہم نے نا انہیں دوستوں کا دوست پایا ہے. اچھا. وہ اپنے دوستوں کو پروموٹ کرتے تھے اور دوستی کی خاطر وہ قربانی دینے کے بھی عادی تھے. صحیح. مطلب یہ ہے کہ دوست اگر برے وقت میں ان کے ساتھ کھڑا رہے نا تو وہ پھر اپنے دوست کے لیے بہت قربانی دیتے تھے اور انہوں نے کافی دوستوں کو پروموٹ کیا. کئی لوگوں کے گھر کا چولہا دیکھیں ان کے ذریعے سے چلا اور جلا. اور اس میں ان کا کردار ہے کہ ایسے دوست جو ظاہراً ان کی کوالٹی ایسی نہیں لگتی تھی کہ جس میں وہ میڈیا پہ آنے کے قابل تھے، لیکن انہوں نے ایسے لوگوں کو بھی میڈیا پر لایا اور ان کی آمدن کا ایک باقاعدہ ذریعہ بنایا. اور پھر دیکھیں اپنی پوری ٹیم کو، ایک وقت تک ان کے عروج کا عالم یہ تھا کہ وہ اپنی پوری ٹیم کو لے کے جاتے تھے اور سامنے والا ان کی پوری ٹیم کو ایکسیپٹ کرتا تھا، یہاں تک کہ اس میں وہ خاک روب کو بھی ساتھ لے جاتے تھے. واہ. تو دیکھیں اب ایسا کون کرتا ہے کہ مطلب آپ اپنی ضرورت کے لوگوں کو لے جائیں، لیکن وہ کہتے تھے کہ یار ان لوگوں کا رزق میرے ساتھ جڑا ہے تو میں ان لوگوں کو ساتھ لے کے جاؤں. صحیح. اور 2-3 چینلز پر باقاعدہ پوری ٹیم کے ساتھ لوگوں نے ایک بہت بڑے برڈن کے ساتھ انہیں قبول کیا. صحیح. تو یہ ان کی خوبی تھی بار صورت. تو اس خوبی کے ساتھ وہ اپنی زندگی میں کافی دیر تک حیات رہے. تو باقی اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. جو بشری تقاضے کے مطابق انسان سے خامیاں ہوتی ہیں، کچھ علماء کے خلاف جو معاملہ ہوا یا کچھ دیندار طبقے کے خلاف ان کے، یا کچھ ایسے سیاستدانوں میں جو بہت اچھے کوئی لوگ ہوں گے جن کے خلاف وہ بہت زیادہ بول گئے. اپنا تجزیہ تو ہر بندہ دیتا ہی ہے. تو بارکیف اس طرح کی چیزیں کچھ ہوئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارکیف معافی کا سوال کرتے رہنا چاہیے ہر اس بندے کے لیے جو ایمان کے ساتھ دنیا سے. اچھا علامہ صاحب، رمضان نشریات کی بات ہم کر رہے ہیں کہ جو ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کا ذکر ہوا، یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے آپ پہ ایک حد لگائی کہ جس ٹرانسمیشن میں خواتین بیٹھی ہوں گی یا خواتین ہوسٹ ہوں گی، اس ٹرانسمیشن میں علامہ خضر الاسلام صاحب نہیں جائیں گے. یہ آپ نے فیصلہ کیوں کیا؟ اور دوسرا سوال کا حصہ یہ ہے کہ باقی علماء بھی تو علماء ہیں، وہ بھی تو جاتے ہیں، پھر تو آپ کے اس فیصلے سے باقی علماء کو خطرے میں ڈال دیا آپ نے. اصل میں عارف بھائی، آپ نے ایک بڑا زمانہ رمضان ٹرانسمیشن کا آپ حصہ رہے ہیں. آپ رمضان ٹرانسمیشن کی خوبیوں اور خامیوں سے سب سے اچھی طرح واقف ہیں. آپ سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. دیکھیں، رمضان ٹرانسمیشن کا مقصد جب تک دین تھا تب تک ہم اس میں جاتے رہے اور کوشش بھی کرتے رہے. باوجود اس کے کہ اس میں خواتین بھی ہوتی تھیں، ہم جاتے رہے. اس میں ہمیں بھی بڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا تھا. لوگ ہم پہ بھی بڑا اعتراض کرتے تھے کہ ویسے تو آپ دیندار بنتے ہیں اور لیڈیز کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. تو ہم وہی جواب دیتے تھے جو اب لوگ دے رہے ہیں، جن کا آپ نے ذکر کیا کہ ہم نے ان کے تقوی کو خطرے میں ڈال دیا. تو خطرے میں نہیں ڈالا، لیکن یہ ہے کہ وہی جواب اس ٹائم بھی ہم دیتے تھے کہ اگر ہم نہیں جائیں گے تو کوئی اور جائے گا. صحیح. یا پھر ہم یہ کہتے تھے کہ دنیا دار جا رہے ہیں، اگر ہم نہیں جائیں گے تو پھر لازمی بات ہے دین کی بات نہیں پہنچ پائے گی. صحیح. سوشل میڈیا آنے کے بعد دیکھیں یہ گیپ جو ہے، یہ خلا پورا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. سوشل میڈیا کے بعد جب یہ خلا پورا ہوا تو اب یہ سمجھ میں آیا کہ اب وہ ضرورت جس کو ہم ضرورت بنا کر جایا کرتے تھے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ صرف اپنے نفس کی اتباع ہے اور آپ دل اپنا خوش کر رہے ہیں. ایک وجہ تو یہ بنی، وہاں نہ جانے. دوسرا، میں نے جب رمضان ٹرانسمیشن میں جانا شروع کیا تو پہلے ہم جاتے تھے تو بغیر پیسے کے جاتے تھے. بعد میں جب ہم نے دیکھا کہ وہاں آنے والا ہر طبقہ پیسہ لیتا ہے اور صرف دیندار طبقے کو جو ہے پیسہ نہیں دیا جاتا، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ایک سامنے آیا کہ آپ دین کو اتنا ہلکا نہ سمجھیں یا اتنا ہلکا نہ بنائیں کہ لوگ آپ کی قدر کرنا چھوڑ دیں. تو یہ بات بھی ذہن میں رہی. تو پھر ہم نے پیسے کی ڈیمانڈ کرنا شروع کی. تو پھر جن چینلز پر ہمیں پیسہ ملنے لگا پھر ہم ان پر جانے لگے. جنہوں نے منع کیا ہم نے ان پر جانا چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد تیسرا اسٹیپ یہ آیا جو آخری اسٹیپ تھا بالکل، وہ یہ تھا کہ پھر دیکھا کہ پیسے کے باوجود اب ہم پیسہ لے کر رمضان ٹرانسمیشن میں ایسی شخصیات کے سامنے بیٹھ رہے ہیں کہ جن کا دین سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. ان کا موضوع صرف تھوڑی دیر تک کے لیے، جب تک کہ وہ ٹرانسمیشن جاری ہے، اس وقت تک دین ہے. جھوٹ ہے، غیبت ہے، آپ سے سوال ہو رہے ہیں، دین کی بات ہو رہی ہے، لیکن جیسے ہی وہ ٹرانسمیشن ختم ہوئی اس کے فوراً بعد سیٹ پر بیٹھے بیٹھے ہی اگر غیبت کا موضوع تھا تو ہم سے تو سوال کر کے غیبت کے متعلق پوچھ بھی لیا اور اللہ اللہ توبہ توبہ بھی کر دی، اور جیسے ہی ختم ہوا تو غیبت خود شروع بھی کر دی. تو مطلب سمجھ میں آیا کہ یار یہ کوئی دین نہیں ہے. مطلب ان لوگوں کو تو دین کی بالکل نہ پرواہ ہے اور نہ ہی ان کو سمجھ ہے.
تو یہ تو صرف اپنے ایک مقصد کے لیے بیٹھے ہیں. پھر روحانیت میں روزے کی بہت فرق آتا ہے. جب آپ بنی سجی ہوئی خواتین کے سامنے، میک اپ کی ہوئی خواتین کے سامنے آپ جا کے رمضان میں آپ بیٹھ جائیں افطار اور سحر ٹرانسمیشن میں، تو آپ لاکھ دعویٰ کریں، ٹھیک ہے نا. اب آپ نگاہیں جھکا کے بات کریں گے تو بھی آپ تنقید کا نشانہ بنیں گے. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا وہ نگاہیں جھکا کے بات کر رہے ہیں تو لوگ ہمیں ویڈیو بھیج کے کہتے ہیں جی ایڈی تسی تقوی والے ہو تو تسی جاندے کیوں ہو، نہ جاؤ تسی. اب آپ سامنے خاتون بیٹھی ہیں، اب میں یوں بات کر رہا ہوں تو اگلا بھی دیکھ کر کہے گا اور وہ بڑا آکورڈ بھی لگ رہا ہوتا کہ بھئی آپ نہ جائیں. مطلب آپ کتنا بچ رہے ہیں، اگر آپ نے وہی تھا تو نہ جائیں. اچھا اب آپ دیکھ رہے ہیں تو لو جی ایڈے وڈے عالم ہو کے چہرے تو نظر ہی نہیں ہٹا رہے، بی بی ویکھتے جا رہے ہیں تے بی بی وال کھول کے بیٹھی ہے جناب تے علامہ صاحب تے تو نظر ہی نہیں چک رہے. اب آپ نے یہ جملے سنے ہوں گے. تو ایسی تنقید میں نے شروع میں عرض کیا ہے بھائی کہ جس میں کوئی مطلب شرعی پہلو نہیں ہے تو جس سے آپ بچ سکتے ہیں واقعتاً بات بھی ٹھیک ہے. آپ نے نظریں جھکانی ہے تو آپ جائیں نہیں، اور آپ نے انہیں دیکھنا ہے تو آپ کی روحانیت میں فرق آئے گا، لازمی بات ہے. ہر بندہ تو تقوی کے اس معیار پر نہیں ہے. پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ بس اس کو چھوڑ دیا جائے. تو آپ میرے اچھے دوستوں میں شامل ہیں، اینکرز سے ہٹ کے بھی میرا آپ سے ایک گھریلو اور بڑا فیملی ٹرمز ہیں آپ سے، اور بڑا ایک پیار والا رشتہ، اور ایک زمانے سے الحمدللہ کراچی سے الحمدللہ جڑے ہوئے ہم، اور پھر لاہور میں آنے کے بعد بھی آپ سے یہ تعلق قائم ہے. تو پھر آپ نے بھی کئی دفعہ کہا، لیکن آپ جیسے لوگ پھر اس فیلڈ میں ہمیں کم ملے. مطلب آپ نے ہمارے لیے قربانی دی کہ ایک ٹرانسمیشن میں میں نے کہا بھائی میں نہیں آؤں گا، تو آپ نے کہا میری خاطر آ جائیں. پھر آپ نے دیکھا کہ آپ نے پورے دورانیے میں خاتون کی طرف کیمرہ نہیں جانے دیا. اب یہ دیکھیں آپ نے کیا، ورنہ لوگ اس طرح نہیں کرتے. اگر ایسے مل جائیں لوگ ہمیں اور وہ ہمیں اگر اس طرح کی وہ دینے کے لیے تیار ہوں تو پھر ہم الحمدللہ عارف ٹی وی بھی ٹرانسمیشن اب رمضان کی کر رہا ہے، تو اس میں کیا کہتے ہیں فیمیل ہوسٹ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ الحمدللہ بہترین طریقے سے آپ کو انوائٹ کریں گے. یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے فیمیل نہیں رکھی، کیونکہ دیکھیں کوئی خدمت نہیں ہے وہ دین کی. جب میرے خیال میں دیکھیں اور بھی اتنی خواتین آ رہی ہیں، ہر شو میں آ رہی ہیں، رمضان ٹرانسمیشن جو ہے نا، میرا ذاتی خیال ہے کہ اس کو ایسی خواتین یا ایسا دنیا دار طبقہ جن کو دین کی معلومات نہ ہو، صرف سوال کی حد تک ان سے پاک ہی رکھا جائے. دیکھیں کچھ سارے تقاضے آ رہے بھائی میڈیا کے نہیں ہے نا یار، آپ کا اپنا ایمان بھی تو کوئی چیز ہے، آپ کا دل بھی تو کچھ ہے، آپ کے اندر وہ جو کلمے والی صلاحیت ہے وہ بھی تو کچھ چیز ہے. خالی دنیا کو تو نہیں دکھانا آپ نے، بالکل ایسی. تو آپ کا اپنا من بھی تو، اندر کا مفتی بھی تو مطمئن ہونا چاہیے. تو آپ کا اندر کا مفتی مطمئن نہیں ہے تو پھر آپ خالی میڈیا کو دکھا کر رہی تو منافقت ہو گئی. تو میرا ایک ذہن ہے بارکیف، اس لیے میں نے وہ چھوڑ دیا. ہاں جی، ہم لیتے ہیں ایک شارٹ بریک. حاضر ہوں گے یقین کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے. خیر مقدم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام الف سے اجالا، خوبصورت اس سرنامے کے ساتھ. اور آپ جانتے ہیں ہم ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ شخصیات ہمارے ساتھ ہوتی ہیں جو اپنے اندر پورا ایک ادارہ رکھتی ہیں اور اپنے مسلک کی بڑی جاندار آواز ہیں، سوشل میڈیا کی جان ہیں. علامہ خضر اسلام صاحب ہمارے ساتھ ہیں. خضر بھائی، ممتاز عالم دین علامہ ہشام ظہیر الہی صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک الزام آپ پہ لگایا ہے بریلویوں پر، کہ انہوں نے اپنی محبت نامہ آپ کے لیے، ایک دعوت نامہ آپ لوگوں کے لیے دیا. وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس مسجدوں میں ہم نماز پڑھتے ہیں بریلی مسجدیں دھو دیتے ہیں اپنی. یہ ویسے سن کے مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ وہ بھی مسلمان ہیں، قرآن پاک اتنا خوبصورت پڑھتے ہیں اور حدیث کی بات کرتے ہیں، تو یہ تو نفرت پھیلانے والی بات ہی لگی مجھے. میں کہا حقیقت کیا ہے؟ میں کہا علامہ خضر اسلام صاحب سے بہتر اس حقیقت کو میرا خیال کوئی بیان نہیں کر سکے گا. تو یہ سوال اس لیے میں نے آپ کے لیے رکھا ہوا تھا. میں کہا آپ سے میں جواب ضرور لینا چاہوں گا. یہ کتنی حقیقت ہے؟ مسجدیں دھو دیتے ہیں آپ لوگ؟ کوئی اگر جو ہے ہمارے کوئی اور بھائی آ جائیں تو آپ لوگ مسجدیں دھو دیتے ہیں؟ پہلے تو بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث تو سارے ہی پڑھتے ہیں جی، اور خوبصورت قرآن آپ نے کہا پڑھنے والے وہ ہیں، تو اور بہت ساری دنیا بھی بڑا خوبصورت قرآن پڑھتی ہے. صحیح. تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے وہ قرآن پڑھتا ہے اور خوبصورت پڑھتا ہے. جی دیکھیں اگر مجھے نہیں پتا انہوں نے یہ بات کس حوالے سے کی ہے، وہ تو اب سامنے بیٹھے ہوتے تو ہی کنفرم ہوتا کہ انہوں نے بات کیوں کی ہے. جہاں تک رہا مسجدیں دھونے والا، تو میرے علم میں تو ایسا نہیں ہے کہ کہیں کوئی ایسا ہوا ہو واقعہ. کہتا ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے. دیکھیں سنی سنائی بات کی تو کوئی اہمیت اتنی نہیں ہوتی. البتہ فتاوی رضویہ شریف جلد 6 میں حضور سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا نجس شے کا مسجد میں داخل ہونے کے متعلق، تو اس میں آپ نے بڑا سختی سے اس بات کی طرف ارشاد فرمایا کہ بھائی کسی بھی ایسی شے جس کا نجس ہونا یقینی ہو، اور اس میں پھر کفار کا نجس ہونا، چونکہ قرآن سے محقق ہے، باقاعدہ نص سے ثابت ہے کہ کفار کا
جو ہے وہ نجس ہیں وہ لوگ، تو اس لیے فرمایا کہ ان کا آنا مسجدوں میں کسی صورت بھی جائز نہیں ہے، اور مسجدوں کو ان سے پاک رکھا جائے کیونکہ وہ نجس ہیں۔ اچھا، تو اس لیے ایسا کوئی بھی شخص جس کے کفر کے متعلق آپ کو یقین ہو تو پھر کافر ہونے کے ناطے وہ نجس کہلائے گا۔ تو جب وہ نجس ہوا تو پھر اس کو جو ہے وہ مسجد میں داخل نہ ہونے دیا جائے، یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ اچھا، اب جہاں آپ نے جو ذکر کیا کہ مسجدوں کو دھو دیتے تھے، تو کہیں ایسی کوئی بات اگر کوئی ہوئی ہو، اس کا کوئی ہمیں ثبوت دیا جائے، کوئی بات سامنے آئے، تو پھر تو ہم اس پہ دیکھیں گے کہ آیا کس نے کیا کیا کیوں کیا۔ البتہ نجس ہونے سے ہر بندے کو یہ اپنی صلاحیت بنانی چاہیے کہ آیا کہیں میرے ایمان میں کوئی ایسی چیز داخل تو نہیں جس کی وجہ سے میں دار اسلام سے خارج ہوں، اور اگر خارج ہوں تو کہیں میں نجس تو نہیں ہو گیا، اور اگر نجس ہو گیا تو اس کا دخول مسجد میں روکا جائے گا۔ آپ کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ جو بھی کافر ہے، اچھا، ہر وہ شخص جس نے کفر کیا، صحیح، ہاں، اور وہ بہت سارے مسلمان ہیں بعد میں کفر کرتے ہیں، وہ ان کے عقائد خراب ہو جاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ سب نجس کہلائیں گے۔ تو اب اگر ویسے جہاں تک یہ آپ کے اعتراض کی بات میں کروں تو دیکھیں، میرا اعتراض تو نہیں ہے، یہ انہوں نے جو کیا، میں اس کا جواب اگر دینا چاہوں تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ 3 مسجدیں لاہور میں ایسی ہیں جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہاں پر ایک مخصوص فرقے کا جانا منع ہے۔ اچھا، ہاں، تو اگر کسی نے دیکھیں ایسی کوئی چیز لکھی ہے نا، تو اس نے حضور کی محبت میں ہی دیکھیں لکھا ہوگا کہ بھائی لیکن دین میں نفرت تو نہیں ہے، کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام دو، تفرقہ مت پھیلاؤ۔ اصل میں فرقے کی تعریف بھی تو ہونی چاہیے نا کہ فرقہ کہتے کس کو ہے۔ دیکھیں یہ بھی تو پہلے علم ہو، تفرقہ کیا چیز ہے اس کا بھی علم ہونا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو بھی ملوز خاطر رکھنا چاہیے کہ حضور نے فرمایا 73 بننے، اب آپ کہہ تو رہے ہو کہ نہ پھیلاؤ، اور قرآن نے کہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، نہ کرو، تو قرآن دیکھیں یہ بھی تو کہتا ہے کہ شراب مت پیو، لوگ پی رہے ہیں نا۔ قرآن یہ بھی تو کہتا ہے زنا مت کرو، لوگ کر رہے ہیں نا۔ قرآن یہ بھی تو کہتا ہے چوری مت کرو، تو لوگ کر رہے ہیں نا۔ اسی طرح قرآن نے کہا نہ کرو لیکن ہونا ہے۔ اچھا، وہ کیوں ہونا ہے؟ وہ حضور کی حدیث ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ 73 بنیں گے، ایک ناجی ہوگا، 72 جہنمی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اب یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ ہمارا کام فرقے روکنا نہیں ہے، روک نہیں پائیں گے، وہ بنیں گے، حضور نے کہہ دیا، بالکل ٹھیک، لیکن فرقہ ہو واریت نہ ہو۔ فرقہ واریت یہ دو چیزیں، فرقہ ہوگا کیونکہ حضور نے فرمایا، ٹھیک ہے، 73 بننے ہی بننے، بالکل ٹھیک، آپ اس کا حصہ نہ بنے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بنے ایسا نہیں، لیکن آپ واریت نہ کریں۔ واریت کیا ہے بھائی؟ اس کو بھی مار دو، اس کو بھی مار دو، قتل کر دو، اڑا دو، اس کو بم سے اڑا دو، تو یہ چیزیں نا واریت ہیں۔ کوئی بھی ایسا کرتا تو نہیں ہے کہ بلا محبت کا پیغام دیتے ہیں سارے۔ دیکھیں ایسا طبقہ آپ کے پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کے کوئی زیادہ ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ ایک وقت میں جب خودکش دھماکے ہونے لگے تھے پاکستان میں، وہ دور مشرف کا دور تھا اور اتنا خطرناک دور تھا، ان ادوار میں تو مزارات کو بم سے اڑایا گیا، ان ادوار میں مساجد کو بم سے اڑایا گیا۔ سر کیسے آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہے؟ سر ہوا ہے۔ اور پھر تو پی ٹی وی کا دور تو گزر گیا، چینل آزاد ہو گئے، ان گنت چینل آئے، ایسے لوگوں کے انٹرویوز آئے ہیں سر خودکش بمبار کے۔ اور آپ کے جو کیا نام ہے معروف اینکر ہیں ایک جیو ٹی وی کے، صافی صاحب، انہوں نے تو ایک اس کا خودکش بمبار کا انٹرویو لیا تھا اور آن ایئر ہو گیا۔ اچھا، یہاں تک کہ وہ آن ایئر ہو گیا اور وہ سوال کر رہے ہیں کہ جناب یہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ یہ اس میں ان کو بھی اڑا دیتے ہیں، یہ عورتیں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جو اس پہ وہ شخص نے کہا خودکش بمبار نے کہ جو نہیں بول رہا وہ سب اس جرم میں شامل ہے، اللہ اللہ، لہٰذا ہم سب کو اڑائیں گے۔ یہ آن ایئر بھی ہو گیا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ میں نے انٹرویو خود سنا تھا، تو سر بہت زیادہ اس میں تو واریت ہوئی اور بڑا اس میں خطرناک ماحول بن گیا تھا۔ اب اس میں کمی آئی ہے، ہماری پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں اور پاکستان کے جو ادارے ہیں بڑی قربانیاں دی اس میں۔ سر ہمارے کرنل لیول تک لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، میجر لیول تک لوگ شہید ہوئے ہیں۔ پاک فوج کا بڑا کنٹریبیوٹ ہے پاکستان کے اندر امن قائم کرنا۔ پولیس والے بہت گئے سر، پاک فوج کا تو ہم نام میرے خیال میں شاید ڈرنے کی وجہ سے لے لیتے ہیں، ورنہ سچی بات یہ سر کہ اس میں ایف سی کے بہت نوجوان گئے ہیں، اس میں پولیس کے بہت نوجوان اس میں قربانیاں دی ہیں انہوں نے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح آپ کے اور دیگر خفیہ ادارے انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں سر، ایف آئی آر نے بہت قربانیاں دی ہیں جن کا کبھی نام ہی نہیں لیا جاتا۔ تو نو ڈاؤٹ کہ شاید فرنٹ لائن پہ میرے خیال میں شاید آرمی ہوتی ہے، اس لیے پہلا نام شاید آرمی کا آ جاتا ہے، لیکن ہر قربانیاں سب کی ہیں سر، ہر ادارے نے قربانی دی ہے، اور اب پاکستان میں بہت حد تک الحمدللہ امن بحال ہے۔
اللہ کرے کہ ایسا ہی عمل اچھا ڈال رہے ہیں. خضر بھائی، ایک شخص جو ہے وہ آپ کے سارے فرقوں کو اس نے پریشان کر کے رکھا ہوا ہے، اور آپ بھی جو ہے وہ اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کہیں نہ کہیں ویڈیو بنا رہتے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب. آپ کیا کہتے ہیں، وہ بھی پرچار جو ہے وہ کہتے ہیں میں قرآن و سنت کا کر رہا ہوں، ان کی اکیڈمی جو ہے قرآن و سنت اکیڈمی ہے، وہ نام تو ان کا بھی وہ دین کی تبلیغ ہے اور محبت پھیلا رہے ہیں، پھر آپ سارے جو ہے لوگوں کو ان سے مسئلہ کیا ہے؟ اتنے وہ اچھے آدمی ہیں اور آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیا مسئلہ، سب لوگ مل کے ایک معصوم سے بندے کے پیچھے پڑ گئے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ کتنا عرصہ ہوا ان کو میدان میں آئے ہوئے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے. یہ دیکھیں چھائے ہوئے کتنا عرصہ ہوا. نہیں، وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک اہم ترین بات بتاؤں کہ آپ نے ابھی کہا کہ فرقہ نہیں ہونا چاہیے. میں نے آپ کو کہا کہ حضور نے فرمایا 73 بنیں گے، کیسے بنیں گے؟ تو یہ 73واں فرقہ ہے پھر. دیکھیں کیسے بنیں گے جی، اب تعداد میں سے تو یہ کون سا، یہ تو علم نہیں ہے، لیکن بنیں گے کیسے؟ صحیح. مارکیٹ میں ایسے ہی آئیں گے نا سر. آج سے 20 سال پہلے کہاں تھے یہ صاحب؟ ٹھیک ہے نا. اچھا پھر مزے کی بات، مطلب یہ کیا ہوا کہ مطلب سب ٹھیک ہے خراب ہے اور میں ٹھیک ہوں، مطلب سارے ختم. تو جب سارے خراب ہیں آپ ٹھیک ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے جو سب سے بعد میں آنے والا تھا وہ ٹھیک تھا، تو پھر جو اب تک جو چل کے آ رہا تھا پھر وہ خراب ہے. تو مطلب جس چیز نے بعد میں مارج وجود میں آنا ٹھیک وہ ہے. تو پھر یہ تو دین پر بہت بڑا الزام ہے کہ 1400 سال سے اب تک دین آئی غلط رہا تھا، اب جو آیا وہ ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو یہ سر، جو چیز بعد میں آئے نا وہ غلط ہوتی ہے، جو پہلے سے موجود ہو وہ ٹھیک ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ دین کے حساب سے 1400 سال سے دین چلا آ رہا ہے، کوئی تو اس کا رہنما تھا، کوئی تو اس کا عالم تھا. اچھا پھر آپ نے مزاج یہ بنا لیا، آپ ایک بریلویوں کی اچھی چیز لیں، اس پر ایک ویڈیو بنائیں، پہلے انہیں اپنا حامی کریں، پھر ایک بریلویوں کی بری چیز لے لیں، ٹھیک ہے، پھر اس میں آپ ان کے خلاف ویڈیو بنا دیں. تو جب آپ بریلویوں کے حمایت والی ویڈیو بنائیں گے تو جو بریلوی طبقہ حمایتی ہوگا وہ آپ کا حامی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. پھر جب آپ خلاف ویڈیو بنائیں گے تو جو دوسرا مسلک ہوگا وہ اس وجہ سے آپ کے ساتھ مل گیا کہ استاد جی نے بریلویاں دی وٹ کڈی ہے. پھر اسی طرح ایک دیوبندیوں کی اچھی بات لے لیں، اس پہ ویڈیو بنائیں، پھر ایک ان کی بری بات لے لیں. پھر اسی طرح ایک وہابیوں کی اچھی بات لے لیں، اس پہ ویڈیو بنائیں، پھر ایک بری بات لے لیں. تو دونوں طرف کے لوگوں کو کیپچر کرنے کا فالوورز کیسے بڑھے؟ لازمی بات ہے اگر میں آپ کا مخالف ہوں اور میں کسی سے آپ کے خلاف بات سنوں گا میں تو اس کا فالوور ہوں گا کہ اس نے عارف طیبی کے خلاف بات کی ہے اور میرے من پسند کی بات ہوئی. تو ہر مسلک کسی نہ کسی دوسرے مسلک کا مخالف تو ہے نا. تو جب آپ کسی کی مخالفت سنیں گے، دیوبندیوں کی مخالفت سنی تو بریلوی حمایتی ہوئے، بریلویوں کی مخالفت سنی تو دیوبندی حمایتی ہوئے، پھر اچھی بات سنی تو اچھی ہماری تعریف کر دی اس نے جی بریلویوں کی، تو اس کے جناب ہم اس کے حامی ہو گئے. یہ سب کچھ تو چلا نا سر. جب یہ سارا کچھ چلا اور یہ سلسلہ بنا تو پھر فالوورز بڑھتے گئے. پھر یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں مارکیٹ میں اسحاق صاحب بھی موجود تھے کسی زمانے میں، غازی صاحب اب بھی مارکیٹ میں موجود ہیں. ان کی فکر کیا ہے؟ ان کی فکر یہی والی فکر ہے، سیم موصوف والی. تو بات یہ کہ جب سیم فکر موصوف والی ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے سوشل میڈیا کا اتنا استعمال نہیں کیا یا اتنا تھا نہیں. اب سوشل میڈیا انت ہے تو انہوں نے سوشل میڈیا کا استعمال کر لیا. تو اب ایک وقت میں آ کر جب آپ یہاں پہنچ جائیں تو آپ پرانا حساب کتاب دیکھیں تو بندہ یوں ہی لاتا ہے پہلے مارکیٹ میں اپنے آپ کو، اور پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ وہ ارتداد کی حد تک. لیکن یہ وقت بریک کا آ گیا، ہم بریک پہ چلتے ہیں، واپس آتے ہیں. ناظرین کرام، یہ وقت ہوتا ہے ایک شارٹ بریک کا. حاضر ہوں گے سکین کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے. خیر مقدم ہے ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام الف سے اجالا. خوبصورت سرنامے کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں ہم مختلف موضوعات کے اوپر، لیکن خاص طور پہ علامہ صاحب سے آج ہم جان رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے ہم محبت پھیلا سکتے ہیں اس معاشرے میں، کس طرح محبت کی تقسیم کر سکتے ہیں، کس طرح خوشبو کی مانند ہم اپنے گلشن کو جو ہے مہکا سکتے ہیں. اور فرقہ وارائیت سے نکلنا چاہیے اور ہمیں اس چیز کا ذکر کرنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. بریک سے پہلے قبلہ ذکر ہو رہا تھا انجینئر صاحب کا، تو آپ یہ فرما رہے تھے کہ موصوف کی جو فکر ہے وہ باقی لوگوں کی طرح ہی ہے، جس طرح پہلے لوگ آئے، کچھ ایک دو آئے. لیکن میں ایک چیز آپ سے کہنا چاہوں گا، وہ آپ ہی کی کتب میں سے چیزیں بتاتے ہیں اور وہ چیزیں آپ لوگوں نے کبھی اپنے لوگوں تک نہیں ڈیلیور کی. فتویٰ کس کا ان کا؟ جو پہلے زمانے کی کتابیں لکھی گئیں، کیا آج اتنے جدید دور میں چھپائی کے بعد بھی کوئی مسٹیک نہیں رہ جاتی کتاب میں؟ رہ جاتی ہے. تو اس دور کی باتیں آپ کر رہے ہو جس دور میں
جس کو ڈیفینڈ ہی آج تک کسی نے نہیں کیا. لیکن آپ لوگوں کو تو پھر کرنا چاہیے تھا نا, خود آپ لوگوں کو بھی چاہیے تھا اس پر بات یہ ہے کہ اور اچھی باتیں کم ہیں کہ مطلب ہم وہ بیان کرنا شروع کر دیں جس پر کسی کا فتویٰ ہی نہیں ہے. آپ لیکن آپ کی تو مجبوری ہے نا, آپ کی مجبوری یہ ہے کہ آپ ڈھونڈ کے لاؤ گے اس چیز کو جس کی وجہ سے آپ کی ریٹنگ بڑھے. صحیح. تو موصوف نے تو ڈھونڈ کے اس لیے اس کو نکالا ہے کہ بھائی ریٹنگ بڑھانی تھی. صحیح. تو آپ ہر مسلک کے کسی بندے کی ایسی بات کو اس لیے لے کے آئے ہو, جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ بھائی اس کو دیکھ کر ہی تو مخالف ہونا تھا. اب جب آپ کسی دیوبند کی ایسی بات لے کے آئیں گے کہ بھائی یہ والی تو جو بریلوی طبقہ ہے وہ تو لازمی کا انہاں دی چنگی منڈی ٹوکی, پھر آپ بریلویوں کی کوئی ایسی بات نکال کے لائیں گے جس پہ فتویٰ نہیں ہے تو دیوبند طبقہ تو کہے گا انہاں دی چنگی منڈی ٹھوکی. تو آپ نے اپنے فالوور تو بنانے تھے نا. ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کی تھوڑی سی فالوئنگ کم ہوتی ہے, آپ کی ویڈیو کم, آپ چیک کریں آپ ریکارڈ, تو آپ کوئی نہ کوئی ایسی بات لے کے آ جاتے ہو جس سے تو مقصد یہاں کوئی دین کی خدمت تھوڑی ہے, نہ ہی دین سے کوئی تعلق ہے, دور کا بھی ہے. ایک حدیث آپ خود ہی پڑھ رہے ہوتے ہو, دوسرے میں آپ اسی کی مخالفت کر رہے ہوتے ہو, دوسرا مسئلہ بیان کر رہے ہوتے ہو, تیسری جگہ آپ اسی کی, کیونکہ آپ کو انجینئر ہو نا, عالم تھوڑی ہو آپ. تو جب انجینئر ہو عالم نہیں ہو تو پھر یہی ہوگا. اور پھر آج تک علماء کو علماء نے جواب دیا ہے, آج تک آپ دیکھیں علماء کو جواب علماء دے رہے ہیں. مطلب آپ کی صلاحیت کیا ہے کہ فنکار بھی آپ کو جواب دے رہے ہیں, ایک 17-18 سال کی بچی بھی آپ کو جواب دے رہی ہے اور وٹ کٹ رہی ہے آپ کے. تو آپ عالم ہوتے تو عالم کا جواب عالم دیتا, آپ عالم نہیں ہو, اس لیے آپ کی ہر غیرہ نتو پھیرا بھی آپ کو جواب دینے کی صلاحیت رکھ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی علمی صلاحیت نہیں ہے, قرآن تو آپ کو ٹھیک پڑھنا آتا نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ کا مقصد ہے فالوئنگ. آپ نے شروع میں خود کہا ہم دعوت اسلامی میں تھے, ہم نے بھی جناب والا پہلے میٹھی میٹھی باتیں کی, لیکن جب آپ نے دیکھا کہ بھائی بات نہیں بن رہی, مقصد تھا مشہور ہونا, تو پھر آپ نے اس کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, پھر آپ نے کہا جی ہم نے فلاں کو بھی اختیار کیا, لیکن آپ نے دیکھا بات نہیں بن رہی, آپ نے کہا وہ کام کرو جس سے تشہیر ہو. تشہیر کے بعد آپ چن کے وہ باتیں لانے لگے جس پر کسی مسلک کا اپنے مسلک کے لوگوں کے متعلق فتویٰ ہے ہی نہیں. صحیح. تو آج تک آپ نے کبھی ہم سے سنا ہو کہ بھئی یہ بات لکھی ہے, یہ ٹھیک لکھا ہے, بالکل صحیح لکھا ہے, تو پھر آپ بتاؤ. اس کو تو ڈیفینڈ ہی کسی نے نہیں کیا. جب کسی نے ڈیفینڈ نہیں کیا, اچھا پھر اگلا جب آپ کو جا کر یہ کہے, سامنے والا یہ بتانا چاہے کہ نہیں یہ جس بات کی بات آپ کر رہے ہو یہ بات یوں نہیں ہے یوں ہے, تو کہتے نہیں ویکھو او دا رد نہیں کیتا, انہوں ڈیفینڈ کیتا. اور پھر ڈیفینڈ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے, یہ ٹھیک لکھا ہوا ہے, اچھا یہ رسول اللہ ہیں معاذ اللہ, پھر ڈیفینڈ ہے. اس کو ڈیفینڈ کرنا کہتے ہیں. لیکن اس طرح آپ کا منجن بکنا نہیں ہے. صحیح. آپ کا منجن اس طرح بکنا ہے کہ بھائی آگ لا کے رکھو. صحیح. تو بات یہ ہے, تو یہ دین کی کوئی خدمت نہیں ہے سر, بات اصل میں صرف یہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. علامہ صاحب ایک اور اہم بات ہم دیکھتے ہیں, جس طرح وقت جدت کی طرف جا رہا ہے, ہم جدید دور کی طرف ہم تیزی سے سفر کر رہے ہیں, اور اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف زبانیں جو ہیں دراز ہوتی جا رہی ہیں, اور مختلف مسالک کے اوپر زبانیں دراز کی جا رہی ہیں. میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بریلویت جو ہے, بریلوی ایک جو فرقہ ہے وہ بٹ سا گیا ہے, ہر بندے کو بریلوی کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے کہ یہ بھی بریلوی ہے, یہ بھی بریلوی ہے. یہ مسلک کے اندر ہی آپس میں جو ہے نا وہ کافی جو ہے نا بلاکس بن گئے ہوئے ہیں. پہلے تو ایک محبت ہوتی تھی, یونٹی ہوتی تھی, اور ایک جو ہے نا پیغام آتا تھا, اور پورا کہہ لیں سب لوگ اس ایک بندے کی بات کو تسلیم کرتے تھے. لیکن اب کیا ہوتا جا رہا ہے, کیا علماء کمزور پڑ گئے ہیں, یا سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے نا دین سے دوری کی ہو گئی؟ معاملہ ہوا کہاں پہ؟ دیکھیں ایک تو سوشل میڈیا کا استعمال بڑا ہے, دوسرا کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ریاست کی بھی ذمہ داری ہوتی ہیں. صاحب ریاست جو ہے نا آپ کے مذہبی معاملے پر کبھی بھی سیریس نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. آپ کے مذہبی معاملے کو ریاست نے کبھی سیریس لینے کی کوشش ہی نہیں کی. ٹھیک ہے. آپ اس کا حال دیکھ لیں کہ آپ کی اسلامی نظریاتی کونسل بنی ہوئی ہے, اسلامی نظریاتی کونسل کے فتووں کی کتنی اہمیت ہے, ٹھیک ہے, وہ کس حد تک امپلیمنٹ ہوتے ہیں, اور اس کا کیا حال ہے. بس مت وہ خانہ پوری ہے جو کہ کی گئی ہے. ریاست کا بھی کچھ کام ہوتا ہے. دوسرے اور بھی ممالک ہیں اور ملکوں میں, دیکھیں مثال کے طور پر فقہ سرکاری طور پر رائج ہے کئی ممالک میں کہ فتویٰ جو ہے اس فقہ پر دیا جائے گا. کیا آپ کے یہاں ایسا ہے کہ سرکاری فقہ جو ہے وہ معروف ہو یا پتہ ہو؟ تو ریاست جو ہے وہ فرقہ واریت کے یا واریت کے ختم کرنے میں یا فرقہ کے ختم کرنے میں اپنا کوئی کردار ادا نہیں کر رہی. بلکہ ریاست کا معنی یہ ہے کہ سارے کل جاؤ. ایک طرف یہ کہ فرقہ ہونا نہیں چاہیے, دوسرا یہ کہ آپ کو جو بھی بلا رہا ہے اس کے یہاں چلے جاؤ اور اس کی تعریف کر دو. تو اس طرح تو یہ مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہونا. اب سرکاری سطح پر باقاعدہ فرقہ واریت کرنے میں, فرقہ واریت کو پھیلانے میں سرکاری سطح پر خود شامل ہے آپ کی ہر گورنمنٹ.
ٹھیک ہے. نواز شریف نے یہی کیا ہے, عمران خان نے یہی کیا ہے, زرداری صاحب نے یہی کیا ہے, مشرف صاحب نے یہی کیا ہے, سب نے یہ کیا. کسی ایک نے بھی فرقہ واریت کو ختم کرنے میں پہل نہیں کی, الٹا فرقہ واریت پھیلانے میں سبب بنے. اچھا, آپ کہیں گے کیسے بنے, میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. سر آپ اسلامیات کا پیپر دیکھ لیں, 9th کا دیکھ لیں, 10th کا دیکھ لیں, اس میں لکھا ہوا آتا ہے یہ پیپر فقہ جعفریہ کے لیے, ٹھیک ہے, اور یہ پیپر جو ہے وہ فقہ جعفریہ والوں کے سے ہٹ کے لیے. تو سر آپ اگر مخلص ہیں تو آپ کو کون کہتا ہے کہ فقہ جعفریہ کا آپ الگ پیپر بناؤ؟ بالکل صحیح. آپ میں ہمت ہے تو کیا فقہ جعفریہ میں اور فقہ اہل سنت میں کیا مشترک کوئی چیز نہیں ہے؟ ان گنت باتیں مشترک ہیں, تو آپ مشترک کا پیپر بنا لیں نا سر. بالکل صحیح. آپ کو کیا ضرورت ہے لاکھ لاکھ سے فقہ جعفریہ کا پیپر بنانے کی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ فرقے کو پروموٹ کر رہے ہو نا یار, بالکل ٹھیک ہے, جان بوجھ کے پروموٹ کر رہے ہو آپ. تو جب آپ گورنمنٹ کا یہ حال ہوگا تو پھر آپ کس طرح اس ملک میں جو ہے وہ فرقے کے حوالے سے کوئی ڈسکشن کر کے یا آپ اس کو اصلاح کی طرف یا پیار محبت کی طرف لے کے جائیں گے؟ آپ کے پاس ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ یہ والا کام کریں. تو اس لیے یہاں پر جو مین کردار ہے وہ ریاست کا ہے. ریاست یہاں پر بالکل فیل نظر آئی ہے, صرف دعووں کی حد تک ہے, باتوں کی حد تک ہے, جی ہم بھی بڑی محبت رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, ہم سے بھی بڑا پیار ہے, وہ خالی باتوں کی حد تک ہے. تو جب تک یہ ریاست اپنا کردار ادا نہ کرے اس وقت تک پاکستان میں کوئی صورتحال ایسی نہیں نظر آئی. دوسری بات جو یہاں کرنا چاہوں گا, دیکھیں آپ کے علم میں ہے کہ سوشل میڈیا پر آپ اس وقت مذہبی ویڈیو لے کے آئیں, آپ کو ڈالر بھی نہیں ملیں گے, ملیں گے تو کم ملیں گے, اور اس ویڈیو کو وائرل بھی کم کیا جائے گا. جی ٹھیک ہے. لیکن آپ نچوانے والا کام کر دیں سر, آپ بچیاں لے آئیں آپ اپنے گھر کی, جیسا کہ فیملی ولاگرز اس وقت کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ لے آئیں اور آپ ولاگ بنائیں, آپ دیکھیں سرکار آپ کی ویڈیو کہاں جاتی ہے, آپ پیسہ دیکھیں آپ کا کہاں جاتا ہے. سر سوال یہ کہ کس طرح ایک پالیسی کے تحت یہ کام کیا جا رہا ہے, آپ غور کریں کہاں سے کہاں پہنچایا جا رہا ہے. صحیح. تو اب آپ کا جب مذہبی معاملہ یہودیت کی طرف سے بھی اتنا دبایا جائے, حق کی بات کو آپ کو وائرل ہی نہیں کیا جا رہا ہے, اور آپ فحاشی پھیلائیں تو آپ کو لاکھوں اس میں جناب والا آپ کے وہ ہیں سبسکرائبر ہیں, اور دنوں میں دنوں میں کئی لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ اس پر خوشیاں منا رہے, جی آج میرے اتنے ملین ہو گئے نے, آج اتنے ملین ہو گئے نے, آج ایسے یہ کرنا, آج ایسے یہ کرنا. تو کبھی مذہبی طبقے کو بھی ایسا موقع مل سکا ہے کہ آج اتنے ہو گئے نے, تو اس کی تو ویڈیو ہی وائرل نہیں ہونے دی جا رہی. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی قوت پیچھے ہے آپ کے جو کہ اس کو دبا رہی ہے, اور وہی قوتیں ہیں جنہوں نے آج تک اسلام کو دبانے کی کوشش کی ہے. وہ لوگ بھی ان چیزوں کو وائرل کر رہے ہیں, ہوا دے رہے ہیں, پیسے دے رہے ہیں. اچھا, کہیں اس کے اندر اس معاملے کے اندر آپ سے جو لوگ ہیں فرقے کے جو بڑے بڑے علماء ہیں, کہ ان کا ہی تو کردار نہیں ہے, جسے لڑ کے جو ہے یہ چیزیں جو ہیں, نوجوان بھی آپ سے بدزن ہے, آپ کی زبان کے شر سے جو ہے وہ ممبر سے ہی آوازیں کچھ ایسی آ رہی ہیں, جو نوجوان بیچارہ جاتا نماز پڑھنے ہے تو وہ بیچارہ کچھ اور لے کے آتا ہے کہ یار یہاں کیا ہو رہا ہے, کسی جگہ پہ آواز آ رہی, کہیں لطیفے سنائے جا رہے ہیں, کہیں پہ جو ٹک ٹاک بن رہی ہے, تو وہ آپ نے خود ہی اس کا اپنے آپ کو مذاق بنایا ہے, کہ آپ بھی تو اس کے اندر جو ہے نا شامل نہیں ہے. دیکھیں طبقات نا ہمیشہ دو طرح کے ہوتے ہیں عارف صاحب, ایک طرح کا طبقہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. صحیح ہے. آپ کنجر خانہ کر لیں نا, کنجر خانہ, تو ساری قوم کنجر خانے میں نہیں گھسے گی سر. صحیح. اسی کے برابر میں مسجد ہوگی نا, تو ادھر کنجر خانہ ہوگا تو ادھر لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. لیکن جس نے دیکھنا ہی کنجر خانہ نا, اس کی نظر تو کنجر خانے پہ ٹھہرے گی. صحیح. اس کو تو مسجد نظر نہیں آئے گی نا. بالکل سر بالکل سیم اس طرح ہے کہ ٹک ٹاکر بھی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور فسادی مولوی بھی ہیں, لیکن کیا ساری قوم ٹک ٹاک اور فساد کی طرف ہی ہے؟ سر ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس سے ہٹ کر ہے. ابھی شب برات آئے گی, سر آپ ذرا دیکھیے گا تو صحیح کہ مسجدوں میں کتنے نوجوان ہوں گے جو اللہ اللہ کر رہے ہوں گے, معافیاں مانگ رہے ہوں گے. سر وہ بھی تو ایک طبقہ ہی ہے نا. بات یہ کہ ہماری نظر ایک پر ٹھہرتی ہے, ہمارا مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ایک چیز کو ہے. تو جو غلط ہے وہ غلط ہے, جو فسادی ہے, جو فساد پھیلا رہا ہے, جو ٹک ٹاکر ہے اور ٹک ٹاکر پہ فحاشی پھیلا رہا ہے مولوی ہو کر, سر وہ ہے. لیکن اس کے برعکس ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہ خالصتاً دین کا کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ ان دونوں طبقوں کو کبھی جوڑ نہیں سکتے. بالکل ٹھیک. رسول اللہ کے دور میں بھی نہیں ہوا تھا, ممکن نہیں ہے. منافقین حضور کے پیچھے نمازیں پڑھ کے بھی منافق ہی رہے. صحیح. وہ نمازیں حضور کے پیچھے پڑھتے تھے, تو حضور کی ذات سے بڑا تو کوئی دنیا میں آیا ہی نہیں ہے. اللہ نے حضور کی ذات سے بڑا تو کسی کو بنایا ہی نہیں ہے. بے شک. اب آپ یہ کہیں نا کہ ساری قوم دین کی طرف آ جائے, نہیں کر سکتے آپ. اور آپ یہ کہیں کہ سارے ہی فسادی ہیں, تو یہ بھی غلط ہے. بالکل. تو یہ تو طبقات ہمیشہ سے رہے ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے. آپ نے چوز انہی میں سے کرنا ہے کہ آپ کس طرف جانا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ گفتگو جاری شاری رہے گی. ایک بریک لے لیں, واپس آتے ہیں انشاءاللہ. ناظرین کرام, یہ وقت ہوتا ہے ایک شارٹ بریک کا. حاضر ہوں گے اس یقین کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے.
خیر مقدم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام الف سے اجالا، اور ناظرین کرام ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اصلاحی موضوعات کو پروگرام کا حصہ بنائیں تاکہ آپ جان سکیں قرآن کیا کہتا ہے، مصطفیٰ کا پاک فرمان کیا رہنمائی کرتا ہے. اور ہمارے پاس مختلف مکاتب فکر کے جو علماء آتے ہیں وہ اپنا موقف پیش کرتے ہیں، اور ہم یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہر مسلک جو ہے وہ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے پیار کرنے والوں کی اصلاح ہی چاہتا ہے، اور مسلک جو ہے محبت ہی پھیلاتا ہے. جہاں نقص کہیں نہ کہیں رہ جاتے ہیں ان کو جو ہے نظر انداز کر کے جو اچھی باتیں ہیں ان کو لینا چاہیے. اور آج ہم کیونکہ ہمارے ساتھ ہیں سوشل میڈیا کی جان بھی ہیں اور علمی شخصیت ہیں، بہت اپنے مسلک کی توانا آواز ہیں، ان کو لوگ سننا پسند کرتے ہیں، ان سے رائے لینا پسند کرتے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ بڑے ہی آؤٹ سپوکن ہیں، اپنی بات کو ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرنے کا فن رکھتے ہیں، ہنر رکھتے ہیں. سوشل میڈیا کی جان علامہ خضر اسلام صاحب قبلہ. ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ واویلا مچا ہوا ہے کہ کوئی مدرسے کی بیسمنٹ میں کسی جو ہے نا رسم حنا کا کوئی پروگرام ہوا، مہندی کا کہیں فنکشن ہوا، وہ قاری صاحب کی کردار کشی کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. غلطی انسان سے ہو جاتی ہے. اب وہ تمام سوشل میڈیا والے بھی، ہمارے میڈیا کے دوست بھی، تمام اینکرز بھی، اب وہ ایک عالم دین جس نے ساری زندگی قرآن پڑھایا، بچوں کو قرآن پڑھایا، بچیوں کو قرآن پڑھایا، قرآن کی تعلیم دی ہے، اس کی ساری زندگی کی خدمات اٹھا کے 1 منٹ میں ردی کر کے کردار کشی کر کے اس بندے کی رکھ دی. ایک طرف تو تکلیف یہ ہے کہ یہ جو نا اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بندے کی یہ دیکھنا چاہیے کہ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، ہم بھی کتنی غلطیاں کرتے ہیں. تو اس معاملے پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مذہبی طبقے کو نا بہت پھونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہے. جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتقوا مواضع التہمہ. حضور نے فرمایا تہمت کی جگہ سے بھی بچو. اللہ اللہ اللہ. اب تہمت کی جگہ سے بھی بچو کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے بزرگ اس حدیث کو سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک گلی میں اگر شراب بکتی ہے نا سر، تو دیندار آدمی کو اس گلی میں سے گزرنا نہیں چاہیے. صحیح. جس گھر میں شراب بکتی ہے اس کے سامنے سے گزرے بھی مت، کھڑا بھی مت، کیونکہ لوگ گزرتا ہوا دیکھیں گے. تو فرمایا تہمت سے بچنے کا مطلب یہ کہ گمان ہوگا کہ اے بھی اسے گلی جو آیا ساتھ شراب پی کے آ رہے ہیں. یہ ہے بچنے کا طریقہ، بچنا چاہیے. بات یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی حیات مبارکہ میں ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت صفیہ بنت حی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مبارکہ، وہ آپ سے ملنے کے لیے مسجد میں تشریف لائیں یا کچھ کھانا وغیرہ دینے کے لیے تشریف لائیں. تو حضور ان سے کچھ گفتگو فرما رہے تھے. جی. تو دور سے 2 صحابہ کرام آتے ہوئے نظر آئے تو حضور نے فوراً فرمایا کہ یہ تمہاری ماں صفیہ بنت حی ہے. اللہ اللہ. تو ان صحابہ نے کہا اللہ اکبر یا ماشاء اللہ یا رسول اللہ. یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ کہ حضور ہم آپ کے لیے کوئی بدگمانی سوچ بھی سکتے ہیں، ہمارے خیال میں بھی آ سکتی. لیکن سرکار نے فرمایا کہ نہیں، شیطان جو ہے یہ ایسے رگوں میں نا گردش کر رہا ہے. اللہ اللہ اللہ. تو کہنے کا مقصد ہے کہ حضور کی آیات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے نا، تو تہمت کی جگہ سے بچیں. اب ایک مذہبی آدمی کو تو گھر کے اندر بھی چھپ کر مجرا نہیں کرنا چاہیے. سر وہ دیندار ہے، وہ لوگوں کو بتا سمجھا رہا ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا. انہوں نے تو یہ موقف دیا ہے اپنا کہ بھائی یہ کوئی باہر سے خاتون 2 آ گئی تھیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں اس بات کا. سر کیسے باہر سے اور کہتے ہیں ساؤنڈ سسٹم میں نے منگوایا اس لیے کہ قصیدہ بردہ شریف چلے اس پہ، تو وہ کسی نے اس پہ گانے لگوا دیے. سر ایسے کیسے ممکن ہے سر؟ یہ تو بات دل کی تسلی کے لیے ہے کہ مطلب آپ کے گھر میں کوئی بندہ آ جائے، آپ کے مدرسے میں کوئی، میں آپ کے اسٹوڈیو میں سر آ کر یہاں پر، یہ اسٹوڈیو ہے، یہ مدرسہ مسجد نہیں ہے، میں یہاں آ کے کھڑے ہو کے نچوانا کسی کو شروع کر دوں تو یہ ممکن ہے میرے لیے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے سر؟ کہیں نہ کہیں کوئی مسٹیک آپ کی ہے. تو جب غلطی ہو جائے تو غلطی کا دفاع نہیں کرنا چاہیے سر، ٹھیک ہے نا. اب یہ تو کوئی دین نہ ہوا کہ وہ مرحوم عامر لیاقت صاحب مجھے ایک شو میں کہنے لگے کہ جی آپ کیا کہتے ہیں کہ یہاں مفتی کبھی اس وقت بڑا وہ ایشو بنا ہوا تھا تو آپ دفاع کریں گے؟ میں نے کہا کیوں دفاع کریں گے سر؟ کیا مذہبی آدمی اگر جرم کرے تو اس کا جرم جائز ہے؟ تو یہ تو کوئی وہ نہیں ہے. تو دیکھیں غلطی ہو جاتی ہے، آپ نے کہا بالکل ہو جاتی ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن اس کا دفاع اس انداز سے نہیں کرنا چاہیے. سچی معنی میں توبہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے. لیکن ایک بات ضرور دھیان میں رکھنی چاہیے کہ دیکھیں پہلے یہ کنفرم کریں کہ وہ مسجد ہے یا مدرسہ ہے. ٹھیک ہے، مسجد کے احکامات ہو رہے ہیں، مدرسے کے احکامات ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، جرم دونوں کا جگہ جرم ہے. جو مجرا آپ اگر مذہبی آدمی کروائے تو بھی اتنا ہی برا ہے، اور مجرا اگر کوئی دنیا دار کروائے، کنجر فیملی کروائے، وہ بھی اتنا ہی برا ہے. ٹھیک ہے، مجرا ہی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن احکامات بدل جائیں گے. جس طرح ایک دنیا دار آدمی کر رہا ہے اور ایک دیندار آدمی کر رہا ہے، تو جتنی شدت سے آپ دیندار آدمی کو کرٹیسائز کریں گے شاید آپ دنیا دار آدمی کو اتنی شدت سے کرٹیسائز نہ کریں.
اسی طرح اگر مسجد ہے اور مدرسہ ہے تو مسجد میں کیا ہے تو حکم الگ ہے سر، مدرسے میں کیا حکم الگ ہے، مسجد اور مدرسے کے احکامات میں فرق ہے۔ میں نے اس موضوع پر جب تک مکمل تحقیق نہیں ہوئی میں نے گفتگو نہیں کی، لیکن اب سننے میں آ رہا ہے کہ وہ مسجد نہیں تھی، مدرسہ تھا۔ اگر مدرسے کو آپ نے مسجد کہا ہے تو وہ بھی بندہ مجرم ہے جس نے مدرسے کو مسجد کہہ کر اس پر جو ہے وہ پوائنٹ اسکورنگ کی ہے۔ تو ان چیزوں کا بھی تو خیال رکھنا چاہیے نا۔ تو غلطی بار کے غلطی ہے، وہ کوئی بھی کرے اور اللہ کی بارگاہ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ معاف کرنے والا۔ اچھا مفتی کبھی صاحب کا آپ نے ذکر کیا، آپ یہ دیکھیں یہ بھی تو ایک زیادتی ہے کہ وہ بندہ کبھی شراب کو حلال قرار دیتا ہے، کبھی وہ خواتین کے ساتھ سر عام جو ہے وہ اسی حلیے کے اندر جو علماء کا ایک خاص جو ہے نا گیٹ اپ ہوتا ہے، اسی گیٹ اپ میں کبھی وہ شراب خانے میں نظر آتا ہے، کبھی میخانے خانے میں نظر آتا ہے، اور کبھی کو کہیں وہ رقص و سرور کی محفل میں۔ تو آپ لوگ مل کے ایک اس شخص کا بائیکاٹ بھی نہیں کر سکتے کہ بھائی یہ مفتی بھی نہیں ہے، اس کو آپ ٹی وی پہ بلا بھی رہے ہیں، پروگرامز میں بلاتے ہیں اس کو، یہ تو دیکھیں نا قبلہ، اب یہ تو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ اگر تو دیکھیں یہی بک رہا ہے نا، اگر یہ اینکر حضرات یہ والا بیچنا بند کر دیں نا منجن، ان کو بھی پتا ہے کہ ہماری ویڈیو اسی کے ذریعے اوپر جانے نہیں، وہ تو اب سارا علماء کے اینکرز کے اوپر تو نہ ڈالیں، آپ لوگ بھی تو بیٹھ کے فیصلہ کر سکتے ہیں نا کہ بھئی یہ بندہ ہماری جو ہے نا علماء کے اس سے باہر نکل گیا۔ میں تو اس پہ کافی دفعہ کہہ چکا ہوں، ہماری آواز تو اس پہ جا چکی ہے، میری تو ویڈیوز اس پہ موجود ہیں۔ یہاں تک کہ جب میں نے یہ والی ویڈیو بنائی تھی تو وہ ایک انگلینڈ میں کوئی امریکہ میں غالباً کوئی چاچا کسی زمانے میں ہوتا تھا، آپ کو یاد ہوگا، تو اس نے تو میرے خلاف ویڈیو بھی بنائی تھی مفتی کبھی والے اس مسئلے پر، تو وہ تو میرے خلاف بڑی وائرل بھی ہوئی تھی وہ والی ویڈیو۔ تو ہم نے تو اپنا کام کیا ہے، لیکن اس میں صرف مذہبی طبقے کو نہیں، اس میں یہ والے کام کو مل کے کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، ہاں، مطلب ایسے دیکھیں اس کو بلانا، اس کی ویڈیو چلوانا، پھر اس سے ایسے سوال کرنا، موصوف آج کل راکھی ساونت سے نکاح کرنے میں تمہیں ایسے نکاح کرنے میں حرج کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ راکھی ساونت کا انتخاب کیوں ہے، اچھا سوال یہ ہے نا میرا۔ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں مولانا سے ہی کرنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ اس کو بھی ریٹنگ کی ضرورت ہے، اور مولانا نے بھی اس لیے کرنا ہے کہ مولانا کو بھی قبلہ اگر آپ کو آفر ہو تو آپ کر لیں گے کہ نہیں؟ سر بات یہ ہے کہ نکاح کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ نکاح 3 وجوہات سے کیا جاتا ہے۔ یہی تو مصیبت ہے عارف صاحب، ہم لوگوں نے دین اپنی من پسند کا اپنا لیا ہے۔ حضور نے فرمایا نکاح 3 وجہ سے کیا جاتا ہے، حسن کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، دین کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا تم حسن اور مال کو مت دیکھو، دین کو دیکھ کر نکاح کرو۔ تو کیا ایک مفتی کا راکھی ساونت سے اس وقت کس بنیاد پہ نکاح کرنے پہ تلے پڑے آپ کو دین نظر آیا راکھی ساونت میں؟ تو سر ہم نے حضور کے مولوی ہو کر آپ نے حضور کی حدیث کو چھوڑ دیا، دیندار ہو کر آپ نے حضور کی حدیث کو چھوڑ دیا، تو آپ تل پڑے ریٹنگ کے چکر میں کہ راکھی ساونت کو اب میں آفر کروں گا تو بلے، اور چل رہی ہے، بک رہا ہے منجن یہ والا۔ سر یہ دیندار لوگ نہیں ہیں، ان کو مفتی کہنا بھی جرم ہے، یہ نرا دنیا دار طبقہ ہے سر۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ کہ بلا آپ تشریف لائے، اپنے وقت عنایت کیا، اور بہت سارے موضوعات پہ بڑی کھل کے آپ نے گفتگو فرمائی ہے۔ ناظرین کرام، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی شخص تشریف لائے وہ اپنا موقف پورے طریقے سے پیش کرے، اور ہم نے آج کوشش کی کہ ہم جان سکیں کہ ہمارے معاشرے میں کہاں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اور کہاں پر غلط فہمیاں جنم لے رہی ہیں۔ یہ تمام جتنے بھی مسلک ہیں یہ محبت کا درس دیتے ہیں، پیار کا درس دیتے ہیں، اور ہمارا الف ٹی وی کی پلیٹ فارم سے بھی محبت آگہی پیار کا یہ سفر ہے، اور ہمارا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ اور ناظرین کرام، جاتے جاتے آپ جانتے ہیں کہ آپ بہت پسند کرتے ہیں ہمارا سیگمنٹ وظائف کا، تو آج جو وظیفہ آپ کو عنایت کرنے جا رہا ہوں وہ بچیاں جن کا رشتہ نہیں ہو رہا، وہ بیٹیاں جو رشتوں سے گھروں میں بیٹھی ہیں، وہ لوگ جو دوسری شادی کرنے کے خواہش مند ہیں، وہ تمام نوجوان جو یہ چاہتے ہیں ان کا نکاح ہو جائے لیکن بہت ساری وجوہات پر ان کے رشتے ہو نہیں پا رہے، رشتوں کی بندش ہو جاتی ہے، رشتے آ کر واپس چلے جاتے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے یہ خاص شعبان کے وظیفوں کے اندر یہ بھی رشتے کے حوالے سے وظیفہ عنایت کروں گا۔ آپ نے عشاء کے بعد آپ نے 313 مرتبہ یا رحمان و یا رحیم پڑھنا ہے، اور اس کا ثواب جو ہے حضور مولا کائنات کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے انشاءاللہ تعالی بوسیلہ مولا کائنات۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی رشتوں کی بندش بھی ختم ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے، اور آپ کے رشتوں کے اندر آسانیاں ہوں گی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نیک رشتے عطا کریں گے۔ لیکن ہمارے ہر وظیفے کے ساتھ ناظرین کرام آپ جانتے ہیں نماز لازم ہے۔ اگر آپ نماز ادا نہیں کریں گے آپ کو وظیفے کا صحیح اثر بھی نہیں ہوگا، صحیح طرح وظیفہ کام بھی نہیں کرے گا، کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے۔ جب انسان سجدے میں جاتا ہے، جب رب کو پکارتا ہے تو رب اس کو وہ عنایت کرتا ہے جو اس کی چاہت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام اور نئے موضوع کے ساتھ۔ یار زندہ صحبت باقی، اللہ نے کے بعد۔